بغداد کی جامع مسجد ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ ممبر پر تشریف فرما ہے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مریدین، متوسلین، محبین بیٹھے ہیں اور آپ قال اللہ و قال الرسول کا راگ الاپ رہے ہیں۔ آپ کا ایک مرید جو روحانیت کے بڑے بلند مقام پر تھا وہ بھی سامنے بیٹھا ہے، جس کا نام علی بن ہیتی تھا، اور آپ کا واز سن رہا ہے۔ اچانک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے فرماتے، واز فرماتے فرماتے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول سے نیچے اترے اور اپنے اس مرید کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کہاں جناب سیدنا غوث اعظم، پیروں کے پیر اور روحانیت کے اندر جن کا اتنا بلند مقام ہے، اور ایک عام سے مرید کے سامنے یوں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ لوگ حیران ہو رہے تھے اور جناب غوث پاک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اچانک اس مرید کی آنکھ کھلی اور اس نے جب دیکھا کہ جناب شیخ میرے سامنے کھڑے ہیں، وہ ڈر گیا۔ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، جناب معافی چاہتا ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھے بیٹھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے، آپ کا واز سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی تھی، جناب مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ لیکن حضور آپ کی اس مجلس کے صدقے سے، آپ کی اس محفل کے صدقے سے اور آپ کی نسبت کے صدقے سے مجھ پر رب کا ایک کرم بھی ہوا ہے۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کرم کیا تھا؟ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور کرم یہ تھا، میں آپ کے سامنے بیٹھا تو بغداد میں تھا، مگر بغداد میں بیٹھے بیٹھے میں مکین گنبد خضرا کا دیدار کر رہا تھا۔ میرے غوث اعظم نے جب یہ سنا، آپ جلال میں آئے، فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا میں اس مرید کا ادب کر رہا تھا، نہیں نہیں، میں اس کا نہیں، میں تو اپنے نانا جان کا ادب کر رہا تھا۔ گویا یوں سمجھے اگر مرید آنکھیں بند کر کے دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا تو میرا غوث کھلی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر رہا تھا۔ جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، انسان اپنے باطن کو ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے آباد کرتا ہے تو پھر پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں، حجاب دور ہو جاتے ہیں۔ جب پردے اٹھ جائیں، حجاب دور ہو جائے تو پھر بغداد سے مدینہ چند قدم رہ جاتا ہے۔ پھر کرم کی جب ہوا چلتی ہے، اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر اللہ پاک اس کی انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے اور وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے سرکار مدینہ کا دیدار کر لیتا ہے۔ دوستان گرامی، میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس کی رحمتوں کے دروازے، اگر ایک بندہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے تو اس کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر سیالکوٹ میں بیٹھ کر اس کے ذکر سے، اس کے حبیب کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کر لیا جائے تو کیا کرم کے دروازے یہاں نہیں کھل سکتے؟ اگر اس کے کرم کے دروازے بغداد میں کھل سکتے ہیں، مدینہ پاک میں کھل سکتے ہیں، شام اور فلسطین میں کھل سکتے ہیں، تو جس جگہ پر بھی، جس مقام پر بھی اور جس شہر میں بھی، جس ملک میں بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے دل کی سوئی کو جانب مدینہ کرتا ہے، مدینے والے کے کرم کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں۔